اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم اپنا 3rd لیکچر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم نے سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنی ہے باقاعدہ۔ تو پچھلے لیکچر سے ہم نے تعوذ اور تسمیہ کیا تھا اور سورہ فاتحہ کا تعارف کیا تھا تھوڑا سا، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک ایک قسم کا دیا تھا کہ آپ نے اپنے پاس سے جو تفسیر ہے یا کوئی ترجمہ تھوڑا سا خود سے بھی پڑھ کے آنا ہے، تو بعد میں بندہ جب لیکچر سنتا ہے تو وہ چیز کی دہرائی ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دماغ میں ذہن نشین زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو اور اس طرح انسان جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ بندہ خود پرسنلی بھی اٹیچ ہوتا ہے نا۔ امید ہے مجھے کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے لیکچر سب لوگ، اور اگر جو میرے بہن بھائیوں نے گروپ ممبرز نے ابھی تک نہیں سنا تو ان سے بھی میری ایک ریکویسٹ سمجھ لیں ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ سنیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اور ہم نے دیکھا اپنے ہسٹری میں بھی کہ جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبیوں کے سردار ہو گئے۔ جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر دیکھیں، اس کو ام القریٰ یعنی مکہ، وہ شہروں میں افضل ہو گیا۔ جو فرشتہ لے کے آتا تھا اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو افضل بنا دیا، رمضان۔ پھر جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہم نے پڑھا تھا نا لیلۃ القدر میں، جو آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا پورا کا پورا قرآن، پھر وہاں سے آگے ضرورت کے مطابق آتا تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ تو وہ رات کتنی افضل بنا دی۔ تو پھر جو انسان جو دل ہے قرآن سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کتنا خاص ہو جائے گا۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں سے یوں نظر آتے ہیں جس طرح ستارے چمک رہے ہوں۔ جیسے ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح زمین سے وہ گھر آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر برکات ہوتی ہیں گھر میں بہت اس چیز کی۔ تو آپ لوگ جس طرح بھی وقت نکالیں ضرور قرآن کے ساتھ جڑیں۔ میں بلکہ آپ لوگوں کو بتاؤں، میں خود اپنا پرسنل میں یہ چیز ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں بھی اسی طرح تھی، بالکل زندگی کے روز و شب میں مصروف، کام بس دوڑ بھاگ۔ تو لیکن پھر میری ایک استاد ہیں، میری آنٹی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، ان کو بہت محترم استاد کہتی ہوں، بھی 1 مہینہ 1.5 ہوا ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے میری بہت رہنمائی کی۔ ایک سادی سی خاتون تھیں لیکن قرآن اور سیرت سے بہت محبت رکھنے والی، اور قرآن اور سیرت کی محبت کا جو بیج بویا تھا میرے دل میں وہ انہوں نے ہی تھا کیا۔ تو انہوں نے بس مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹے 1 مہینے کے لیے آپ جو ہیں وہ قرآن کو پکڑے اپنی جدوجہد سے، یعنی خود روزانہ کی بیس پہ آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، وہ ہر ایک اپنی سہولت کے مطابق۔ دیکھیں ابھی ہمیں تو اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھ سکیں۔ مصحف ہوتا ہے کتابی شکل میں، جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ بہت لمبا ٹائم نہیں انسان اپنی مصروفیات میں سے نکال سکتا۔ تو آپ لوگوں کے پاس، سب کے پاس موبائلز ہیں، آپ لوگ سنیں اس کو اور بار بار سنیں۔ کہیں پہ جا کے کلاس لینے میں تو چلے 1 ٹائم انسان سنتا ہے، لیکن اپنے گھر میں تو بار بار سن سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ دماغ میں جاتا ہے نا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوکس نہیں کر سکتے، تو کوئی بات نہیں، 1 دفعہ سنا، 2 دفعہ سنیں، اسی لیکچر کو 3 دفعہ سنیں،
ٹھیک ہے. تو اس طرح کوئی بھی اپنے پسندیدہ جو مفسر ہیں ان کی تفسیر، اب تو آڈیوز بہت ہیں، آپ لوگ سنیں. اور 1 مہینہ جب آپ اس چیز کے اوپر لگیں گے نا، آپ قرآن کو پڑھیں کسی بھی طرح، تو آپ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے 1 مہینہ قرآن کو دو، اس کے بعد آپ قرآن کو چھوڑیں گی، قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کے دل کے ساتھ اس کا ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ انسان رہ نہیں سکتا پھر اس کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ خود بخود اپنے لیے ٹائم نکالتی ہیں اور آپ قرآن کو پڑھتی ہیں. تو یہ آپ میرے کہنے پہ آپ لوگ سب یہ ضرور کر کے دیکھیں، کیونکہ ہماری بچت نہیں ہے اس کے بغیر. قرآن پاک وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد ہمیں برکات نظر آتی ہیں، اور ہماری قبر میں، ہماری وفات کے بعد اور اگلے جہان تک، جب تک کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جائے، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ ایسا دوست ہوتا ہے انسان کا. تو بس ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے، ہمیں بھی، پھر ہم جوڑیں گے تو ہم اپنے بچوں کو جوڑیں گے. تو یہ ضرور کریں. تو آپ 1 مہینہ کوشش کریں آپ کسی نہ کسی طرح کسی چیز سے جڑ جائیں، قرآن کی کسی چیز سے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کس طرح آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے نا کہ جو میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں تو دوڑ کے آتا ہوں اس کی طرف. تو یہ جب اللہ کا وعدہ ہے تو یہ سچا وعدہ ہے، ہمیں اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے. بس یہی میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا. اب جو ہے وہ ہم اپنی ریوائز کرتے ہیں لیکچر کو. سورہ فاتحہ کا تعارف پہلے تھوڑا سا کرتے ہیں. سورت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹکڑا، حصہ، بلندی کو بھی کہتے ہیں سورت. جیسے سورہ فاتحہ ہے نا، تو سورت کا بھی تو مطلب ہوگا نا کوئی. تو یہ مطلب ہوتا ہے عربی میں ٹکڑا، حصہ یا بلندی. اور فاتحہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، فا، تا اور ہا اس کا روٹ ورڈ تھا، اور فتح اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ابتدا کسی چیز کی. اور ایک مطلب یہ بھی کہ مشکل میں سے کوئی راستہ مل جانا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار نماز میں پڑھنے کو کہا کہ جو انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں وہ پھر نماز پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنے بندے کو مشکلات میں سے نکالے سمجھ کے پڑھنے سے. اور اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی سورت ہے قرآن کی، اور 2 لحاظ سے پہلی سورت ہے. ایک تو مصحف، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، مصحف کہتے ہیں کتابی شکل میں جو قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی سورت ہے، دوسری سورہ بقرہ، آل عمران، اس طرح چلتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحف. ٹھیک ہے، جو کتاب کے اندر ہے، مصحف میں ہے، تو یہ ترتیب مصحف ہے، یعنی اس میں پہلی سورت ہے. اب دوسری ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. اصل میں قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں. ایک تو کتاب کے اندر جو شکل ہے سورتوں کی، پھر ایک تھا جب نازل ہو رہا تھا، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی. تو 2 ترتیبیں ہو گئیں، ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف. مصحف وہی جو کہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور نزولی وہ ہوتی ہے کہ جب نازل ہوا. اب نازل میں پہلے تو یہ تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ آیات نازل ہوئی تھی صورتوں کی. جیسے سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر سورہ مزمل کی، پھر سورہ مدثر کی، اور پھر سورہ قلم کی. اس کے بعد لیکن ان چاروں صورتوں کی تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہوئیں. لیکن جو پہلی اور مکمل سورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ تھی. تو اس طرح سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کے اندر، کتاب کے اندر بھی پہلی سورت ہے، اور جو نازل ہوئی جب نزولی ترتیبی، اس میں بھی پہلی مکمل سورت نازل ہوئی تھی. تو اور یہ دونوں ترتیبیں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں ہوئی ہیں. جو ظاہر ہے کہ جو نازل ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ، جو اس وقت واقعات، حالات چل رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، ان کی ضرورت کے مطابق نازل ہوئی تھی. لیکن جب انبیاء، اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ کو ایک مکمل ترتیب بتائی، جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے حفاظ کو یاد کرائی، صحابہ کرام کو، وہ پھر اس طرح تھی کہ جب پوری جب تقریباً قرآن نازل ہونے والا تھا، مکمل ہونے والا تھا، تو پھر اس طرح جو کہ اب ہمارے پاس کتابی شکل میں قرآن ہے، وہ یہ ترتیب تھی. تو کے بعد پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مکی صورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف بتایا تھا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی صورتیں وہ مکی ہوتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد ہوتی ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ اس کا نام فاتحہ، اس کے بعد الصلاۃ، کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کی بیس پہ اس کا نام الصلاۃ
پھر ہم نے اس کا الشفا اور رقیہ یعنی شفا والی صورت ہے. الحمد اس کی پہلی آیت سے اس کا نام ہے. پھر ایک نام اس کا سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی صورت، اور یہ قرآن کے اندر اس کا نام آیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے. سبع کا مطلب ہوتا ہے 7 اور مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار، یعنی بار بار دہرانے والی 7 آیات. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے ہم نماز میں ہر جو ہے رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اور پھر وہ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے 7 بار بار کا کہ پوری دنیا میں مختلف اوقات میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو. تو اب کس طرح اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. تو اس طرح اس کا نام سبع مثانی بھی بنا. پھر الکتاب، الکتاب اور القرآن یعنی قرآن کے تمام مضامین جو ہیں ان کا خلاصہ ہے اس کے اندر. اور الکتاب کا کیا مطلب ہوا؟ کتابوں کی ماں. اس کے لیے آپ سمجھیں کہ جیسے ایک تابعی ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے، حضرت حسن بصری. ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے تقریباً 360 کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ نازل کیے اور ان سب کو سمرائز کیا. ان کا خلاصہ جو 3 آسمانی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے اندر ان کو سمرائز کیا. پھر ان 3 آسمانی کتابوں کو القرآن کے اندر ان کا خلاصہ قرآن میں لے آئے. پھر القرآن کو المفصل میں سمرائز کیا. المفصل جو ہے وہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک جو حصہ ہے قرآن پاک کا، اس کو المفصل کہا جاتا ہے. اور المفصل کو پھر اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمیں دیا، اور سورہ فاتحہ کو سمرائز کیا. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس طرح دیکھیں کہ قرآن پاک الکتاب یعنی تمام کتابوں کی ماں کی جڑ بن گیا. اور یہ اس طرح سورہ فاتحہ کی یہ آیت پورے قرآن کو اگر آپ نے ایک آیت میں بیان کرنا ہو تو وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے. باقی احادیث تو ہوتی ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو پتہ چلتی ہیں، لیکن حدیث قدسی کے ورڈز بھی وہی ہوتے ہیں. وہ ان میں ورڈز باقی حدیث میں اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی ایز سچ اللہ کی، جس طرح قرآن پاک میں الفاظ ہوتے ہیں اسی طرح حدیث قدسی میں بھی اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں. کوئی چینج نہیں ہوتی، صرف وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی. تو اس کا مفہوم حدیث قدسی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے بیچ میں سورہ فاتحہ کو ڈیوائیڈ کر دیا. جیسے کہ پہلی 3 آیات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور جو آخری 3 آیات ہیں وہ بندے کی دعا ہے، وہ بندے کے لیے ہیں. اب ایک بیچ کی آیت رہ جاتی ہے، یعنی 3 اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئیں اور 3 بندے کی طرف، اور ایک بیچ کی آیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آیت جو ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک وعدہ ہے، یعنی بندے کا اپنے رب سے وعدہ ہے اس میں، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. تو اس لیے جو پہلی 3 آیات ہیں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، جس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. ثنا کیا ہوتا ہے؟ بار بار تعریف کرنا، یعنی پہلے الحمدللہ میں بھی تعریف کر دی اللہ کی، الرحمن الرحیم میں بھی تعریف کی دوبارہ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، یعنی جو دن آئے گا بعد میں سب سے اینڈ میں اس میں اللہ تعالیٰ کو مالک بنایا، سب سے بڑا. تو مالک سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر بندہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ میں اللہ تیری عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ اب وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو راستہ دکھاؤں. تو اس طرح یہ دعا بن جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہم کچھ سیکنڈ کا وقفہ دیں جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں،
تاکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کا اندر ٹائم ہو. اگر ہم اس کو بہت تیزی سے پڑھیں گے، چاہے ہمیں وہ جواب سنائی نہیں دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جواب ملتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بیچ میں ایک وقفہ دینا چاہیے، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح تھوڑا سا ٹائم اندر چھوڑیں تاکہ ہم فیل کریں کہ ہمارا رب ہمیں جواب دے رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے صحیح سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کا. پھر ہمیں ان کی آیات کی جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ بھی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اپنے اللہ کی سے کیا بات کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا اس کا تعارف. پھر ہم نے وہ کچھ واقعات بھی پڑھے تھے صحابہ کرام کے، جو کہ ایک سردار کا واقعہ تھا جو اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو وہ تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گے. اب ہم اس کا کو شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے الحمد. ابھی ہم نے اچھا اب ٹھہرے، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی گرامر کی چیزیں بھی بتا دوں، وہ بھی ہم نے ریوائز کی تھی. تو اس میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زمانے دو ہوتے ہیں، عربی کی لینگویج میں زبانے دو ہوتے ہیں. ایک فعل یعنی ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے. اور مضارع میں جو مضارع کے اندر ہی حال اور مستقبل شامل ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا. یعنی الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں. وہ آپ نے اس وقت جو آپ کا مضمون چل رہا ہوگا قرآن کا، اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ، ہر آیت کے اندر جو بھی لفظ ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اسم کو اور فعل کو پہچاننے کے ڈیفرنٹ طریقے. تو ہم نے اسم کو پہچاننے کی جو چیز پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ اگر ایک تو اسم ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا نام ہے اللہ، شیطان، اس طرح ہمیں پتہ چل رہا ہے نام ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام لگا ہوگا شروع میں، جیسے ابھی الحمد پڑھیں گے تو اس میں الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس کے اینڈ میں تنوین ہوتی ہے، یعنی جو آخری لفظ ہوتا ہے تنوین. اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زیر، دو زبر یا دو پیش اگر اینڈ میں لگے ہوں تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے. جیسے کچھ الفاظ کے اینڈ میں ہوتے ہیں دو زبر دو پیش. تو اور ایک بات یاد رکھیں، اسم کی ہم نے اب یہ تین پہچان پڑھی کہ ایک تو وہ نام ہوگا کسی کا، یا اس لفظ سے پہلے الف لام لگا ہوگا، یا اس لفظ کے اینڈ میں تنوین یعنی دو زیر دو پیش یا دو زبر ہوں گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی لفظ کے اوپر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آئیں گے. اگر شروع میں الف لام لگا ہوگا تو پھر اینڈ میں ایک زیر زبر یا پیش ہوگی. تنوین اور الف لام کبھی بھی کسی حرف کے اوپر اکٹھے نہیں آتے. یہ قاعدہ ہے، آپ بے شک اس کو لکھ لیں. تو یہ اسم کی پہچان ہو گئی. اب آپ دیکھیں الحمد جو ہے اس میں الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھیں الحمدو کے اینڈ میں پیش ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، ایک پیش لگی ہوئی ہے. الحمدو کا مطلب ہے ہر طرح، کل تعریف، کل شکر، ہر طرح کی تعریف، شکر گزاری، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی یہ دو کوالٹیز یعنی تعریف اور شکر گزاری، اب دیکھیں کہ دنیا میں کسی بھی چیز کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں باتیں اکٹھی ہوتی ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پہ کوئی گاڑی آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کی تعریف کریں گے نا، آپ اس کو شکریہ تو نہیں ادا کریں گے. اور پھر اسی طرح آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو گھر بنا کے دیا ہے تو آپ گھر کی تعریف کریں گے، اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے. شکریہ بلکہ آپ اپنے ہسبینڈ کا اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا ادا کریں گے. تو دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اسی بندے کی تعریف اور شکریہ ادا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، تو ہم تعریف کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو الحمد کا مطلب ہو گیا کہ ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے. پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے للہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ للہ میں یہ دو لفظ ہیں، ایک لی ہے اور ایک اللہ ہے. اور لی اسی طرح ہے جیسے ہم نے بسم اللہ میں بی پڑھا تھا نا، با آیا تھا، بی بسم اللہ، تو وہ حرف تھا. تو یہ لی ایک حرف ہے. یہی میں نے آپ کو اس سیکنڈ لیکچر میں بتایا تھا کہ عربی کے ہر ایک الفابیٹ جو حروف ترجیح اس کا اپنا اپنا مطلب ہے. اب دیکھیں آپ نے دو پڑھ لی ہیں بلکہ تین پڑھ لی ہیں. اعوذ میں ہم نے آ پڑھا تھا جو حمزہ تھا، اس کا مطلب تھا
میں، اور بسم اللہ میں ہم نے با پڑھا، اس کا مطلب تھا ساتھ، اور آج ہم نے للہ میں لی پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کے لیے۔ ماشاءاللہ سے 3 حرف آپ نے پڑھ لیے ہیں، اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک مطلب ہے، ان کو آپ لوگ اپنے پاس کوئی کاپی پینسل رکھیں اور یہ ورڈز اوپر لکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ مطلب بھی لکھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جب آگے مطلب چینج ہوں گے تو پھر آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ لکھیں، کیونکہ ہر لفظ کے ڈفرینٹ مطلب ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ ایک ہی لفظ کا مختلف مطلب آئیں گے۔ تو للہ میں ہو گیا اللہ کے لیے، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب، اب رب تو آپ کو پتہ ہے اسم ہے، اس میں کوئی نشانی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی علامت، وہ تو اسم ہے، اور عالمین جو ہے اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے تو وہ بھی اسم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین، یعنی رب کے مطلب کو ہم دیکھ لیں تھوڑا سا۔ رب خالق، مالک، مدبر، یہ 3 ورڈز آپ نے رب کی ڈیفینیشن میں یاد رکھنے ہیں، یعنی جو تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے نا، جس نے ہمیں بنایا، صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، وہ مالک بھی ہے، یعنی ہماری پرورش بھی کرتا ہے، محبت سے پالتا ہے پورا، اور مدبر یعنی مکمل کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے ہمیں اینڈ تک، یعنی ذرے سے کمال تک پہنچانے کے لیے۔ پیدا کرتا ہے انسان کو تو وہ ذرے کی طرح ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو پرورش کرنا اس کی، اور پھر اس کو ذرے سے کمال تک پہنچانا، یعنی اس کی ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرنا، اور بہت اچھے طریقے سے۔ تو اس طرح رب میں مالک، منعم یعنی انعام، نعمتیں دینے والا، قائم رکھنے والا، بہت محبت سے پرورش کرنے والا، سردار، یہ سب رب کے معنی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارا خیال رکھتے ہیں، یہ مطلب رب کا ہوتا ہے۔ اور عالمین جو ہے اسم ہو گیا، الف لام داخل ہو رہا ہے۔ عالمین جو ہے وہ عین، لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم میں آپ دیکھیں عین لام میم عالم ہوتا ہے، علم کہتے ہیں نشانی کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی نشانی ہے دنیا میں وہ سب جو اللہ کی ذات کو ظاہر کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہر چیز آتی ہے، وہ عالم ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ ہر پیدا کردی ہوئی چیز جو اللہ کی ہے جان میں، وہ اللہ کی، وہ عالمین کے اندر آتی ہے، کوئی ایک چیز نہیں۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، انسان، فرشتے، جن، ایک تو یہ 3 بڑی مخلوقیں، اس کے علاوہ جاندار، حیوانات اور نباتات، یہ سب مخلوقوں میں آتی ہیں، اور ایک سمندر جو ہے وہ تو ایک الگ ہی عالم ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے عالم ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو ہمیں دنیا میں ہر ذرے کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ ایک جہان آباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب عالمین کے رب ہیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا بتایا، مطلب آپ اس کو سمجھیں کہ الحمد میں اللہ کا لفظ اللہ نے کیوں لگایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے الحمد رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا، آپ دیکھیں اللہ لفظ کسی کا نام نہیں ہے اس دنیا میں، اور رب تو اب پہلے زمانوں میں بھی اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہر جو قوم ہے، جو مذاہب ہیں، ان کے رب اپنے اپنے، ہندوؤں کا رب اپنا، عیسائیوں کا اپنا، اس طرح اور قبیلوں کے لوگ، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی کس کی، تو پھر وہ اگر اللہ کا لفظ اس میں نہ لگتا تو ہر کوئی اپنا رب اس کے اندر فٹ کر سکتا تھا، تو لیکن اللہ کا لفظ کسی اور کے گاڈ کا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نام لگا کے یہ خاص کیا کہ صرف اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، یہ سٹریس ڈالنے کے لیے اس آیت کے اندر۔ تو اس سے پھر ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملا کہ ہم تمام انسانوں کا، تمام جہانوں کا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے صرف ایک ہی پروردگار ہے، تو ہمارا تصور جو ہے وہ محدود نہیں رہا۔ اس کا مطلب کہ ہمیں تمام عالمین میں جس قدر بھی، جس سے بھی واسطہ پڑتا ہے، ہم ان کے ساتھ ان کو کسی کو بھی جو حقیر نہیں جانے، جب سب کا رب ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا سب کے ساتھ تعلق ہے، تو ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی سبق دیتے ہیں، یہ ایسی نہیں ہوتی آیات، تو ہم نے ہر آیت کے اینڈ میں اپنے لیے سبق بھی ڈرائیو کرنا ہے اس میں سے۔ اسی طرح اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، الرحمن الرحیم، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، رحمان اور رحیم یہ صفات آ رہی ہیں۔ اب جو لفظ اللہ آیا نا، اس میں اگلی 3 آیت میں دیکھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں، جیسے اللہ کی پہلی صفت آ گئی رب العالمین، یعنی وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پھر آگے دوسری صفت آئی رحمان ہے، اور تیسری آئی رحیم ہے۔
اب یہ رحمان اور رحیم جو ہے ان دونوں کا بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ سیم ہے، را ہا اور میم، ٹھیک ہے، رحم۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جو عربی ہے نا، جیسے ہم انگلش پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو جب کچھ لفظوں کے آخر میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے بگیسٹ ہے، تھنسٹ ہے، شارٹسٹ ہے، فیٹسٹ ہے، یہ تمام ورڈز ہمیں لگتا ہے کہ اب بگیسٹ کے اینڈ میں ای ایس ٹی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کوالٹی اس لفظ میں پائی جاتی ہے نا، ای ایس ٹی لگنے سے وہ کوالٹی اپنے میکسیمم لیول تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح شارٹسٹ میں ای ایس ٹی لگ گیا تو وہ یعنی چھوٹے ہونے میں سب سے زیادہ، بگیسٹ میں بڑے ہونے میں سب سے زیادہ، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ یہ ایک سمجھے اوزان ہے، کچھ خاص ورڈز ہیں عربی میں، اس کے لیے وزن یا اوزان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص اوزان ہمیں بتا دی ہیں، عربی لینگویج میں ہوتے ہیں، تو اس جیسے جو بھی الفاظ آئیں گے نا ان میں وہ کوالٹی بہت زیادہ پائی جائے گی۔ جیسے الرحمن ہے تو یہ فعلان کے وزن پہ ہے، الرحیم ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ تو جو بھی الفاظ اس جیسے ملتے جلتے آئیں گے، فعلان جو ہے، الرحمن ملتے جلتے ہیں تو اس میں وہ کوالٹی بہت زیادہ پائی جائے گی۔ الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب بڑا مہربان۔ اور فعلان یعنی رحمان کے وزن پہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جوش ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن بہت جوش ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے ہمارے ملک میں کہیں زلزلہ آ گیا تو آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے تکلیف ہوگی کہ ہاں میرے بہن بھائی مشکل میں ہیں، ایک بندے کے دل میں وہ رحم کی فیلنگس پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ رحیم کی آئی کہ ہمیشگی ہے اور آرام آرام سے، یعنی اس میں سلولی اثر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں اپنے گھر جاتی ہوں اور میں اپنا سامان نکالتی ہوں گھر میں سے، جو ضروری ایکسٹرا سامان ہے، بلکہ کچھ ایسا جو ایکسٹرا نہیں بھی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، میں وہ سارا سامان اکٹھا کرتی ہوں، پیک کرتی ہوں اور اس زلزلے کی جگہ پہ بھجوا دیتی ہوں۔ جو میں نے ایک دم جوش سے جو کام کیا، یہ رحمان اور فعلان کے وزن کے اوپر، اب میں اس وقت میرے اندر یہ کوالٹی آئی، پھر اس کے بعد میں پھر نارمل ہوگی، یعنی یہ وقتی طور پہ تھی اور اس میں بہت زیادہ جوش تھا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ رحمان کو ویسے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ڈومیننٹ ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کے ماننے والے کافر ہوں، نہ ماننے والے یعنی مومن ہوں یا کافر ہوں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سب کے لیے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو سب کو فائدہ ہوتا ہے نا، سورج ہے تو وہ کافر مومن سب کے لیے، یہ صفت رحمانی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کھانا سب کو دے رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے صرف اپنے مومن بندوں کے لیے، یعنی وہاں صرف جو فائدہ پہنچے گا وہ مومنین کو پہنچے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کافر کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو جو دنیا میں صفت رحمان ہے اور آخرت کے لیے صفت رحیم ہے۔ اب ہم آگے انشاءاللہ جب بار بار یہ الفاظ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، ابھی صرف آپ سنتے جائیے، ٹھیک ہے؟ تو رحمان اور رحیم جو ہے وہ فعلان اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم۔ اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ مالک ہے کائنات کا، رحمان اور رحیم بھی ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے گناہوں پہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، مجھے دنیا میں پکڑتا بھی نہیں ہے تو میں جو چاہے کر لوں۔ تو اس لیے پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا بتایا، مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک، مالک کا مطلب تو مالک، یوم الدین، دین یا کہتے ہیں بدلہ یا جزا کا دن، تو جو بدلے اور جزا کا دن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان اور رحیم تو اللہ تعالیٰ بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کا بتایا کہ اس دن کا مالک بھی ہے، یعنی دنیا میں آپ جو بھی کریں آپ کو اس کے حساب کتاب دینا ہوگا کسی ایک دن۔ اور یہ لازمی سی بات ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ کی یا جرم کی اس کو ویسے سزا نہیں ملتی۔ اگر ایک بندہ 100 قتل کرتا ہے تو دنیا میں اس کو 100 دفعہ قتل کی سزا نہیں ملے گی، وہ خود نہیں مانا جا سکتا، دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک جہان ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں انسان کے اچھے کاموں کا بھی بدلہ اسے ملے، جزا ملے، اور اس کے برے کاموں کی سزا بھی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا ذکر کر کے بتایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے دن کا بھی مالک ہے، مکمل اختیار ہے اللہ کے پاس۔ دنیا میں تو ایک بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اس کے پاس کچھ رولز کے مطابق وہ کسی کو سزا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے اوپر ہے، وہ چاہیں تو بخش دیں اور چاہیں تو حساب کتاب کریں۔
تو اس آیت میں اب دیکھیں کہ مالک بھی اسم ہے، یوم ویسے دن کو کہتے ہیں، اور الدین جو ہے اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو اس طرح مالک اور یوم اور الدین تینوں اسم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا ابھی تک سورہ فاتحہ میں زیادہ تر چیزیں اسم چل رہی ہیں، اور یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ یہ آپ لوگوں نے اپنی اردو کی گرامر میں بھی پڑھے ہوں گے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جو جملہ اسمیہ ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور ان میں جو اگر ہم کہیں کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں زیادہ زور ہوتا ہے، سٹریس زیادہ ہوتا ہے اس بات میں، تو اس یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں زیادہ تر جملے جملہ اسمیہ سے یعنی اسم سے شروع ہو رہے ہیں، صرف اعوذ باللہ ہم نے پڑھا تھا ابھی تک وہ فعل سے شروع ہو رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب باقی ہم جو ہیں اگلی 4 آیات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں کر لیں گے، اور پھر ماشاءاللہ سے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے رمضان بھی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو اور برکت والا بنائے، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور سننا ہے اور جڑے رہیں قرآن سے، جو چیز سمجھ آتی ہے اس کو سمجھیں، جو نہیں سمجھ آتی اس پہ بالکل پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، بس ہمیں اس چیز پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے کہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک بہت آسان ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا تو اللہ کی ہر بات سچی ہے، ہم تھوڑی سی بس تھوڑا سا قدم ہمیں اٹھانا ہے، تھوڑی سی ہمت آپ نے کرنی ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ واقعی آپ کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ میں ہوں، اور یہی میری زندگی تھی پہلے، اور یہی میری زندگی جس میں اتنی تبدیلی آ گئی صرف قرآن کے جڑنے کے ساتھ ساتھ، نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے بچوں کے، ہم سب کی زندگی میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ جڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ بات میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ آپ سب لوگ نماز کے بعد اس کے علاوہ جب اذکار کرتے ہیں آپ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے دن بھر کی جو مصروفیات ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کے گھر کے کام، باہر کے کام، ان کے گھر کے افراد کو، ان گھر کے کاموں کو، ایون ان کے گھر میں آنے والے مہمانوں کو، ان سب کو قرآن پڑھنے، دین کو سمجھنے میں ان کا مددگار بنائیں، یعنی یہ کوئی بھی چیزیں ہمیں قرآن سے نہ ہٹائیں۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی میں سب کی مصروفیت ہوتی ہے، دیکھیں یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کاموں کی وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں، تو بس یہ دعا مانگا کریں روز کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے جتنے کام ہیں نا ان کو میری قرآن کو سیکھنے میں میرے ساتھ ہیلپ فل کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے، جو چیز آپ کی رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، اور آپ کے دل کو ٹھکا دیں گے اس بات پہ کہ قرآن ہی ہماری دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ تو بس اب ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، آپ نے لیکچر ضرور سننا ہے، اور اگلی 4 آیات جو ہیں ان کو بھی پڑھ کے آنا ہے، اور سیرت کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد شروع کریں گے، اور کوئی کوسچن ہو تو ضرور کریں آپ میرے نمبر پہ، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں اور ہماری کوششوں کو قبول کریں۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔